ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے کہ جہاں پر ہر 5 سال بعد عوام کو یہ موقع دیا جاتا ہے، عوام کے پاس یہ رائٹ، یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومتوں کو تبدیل کریں، حکومتوں کو چینج کریں۔ جس حکومت سے عوام تنگ ہو، عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے۔ یہ کسی بھی ملک کے جمہوری ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہاں پر ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر عوام چنتے ہیں کہ کس کو بادشاہ ہونا چاہیے، کس کو ہمارے ملک کا صدر ہونا چاہیے۔ یہ عوام کی مرضی پر منحصر ہے کہ عوام ایک بڑی جمہوریت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی سے کوئی لیڈر کسی ملک کا صدر بن سکتا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے کہ جس میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا یہاں پر وزیر اعظم یا صدر بنتا چلا جائے، بلکہ یہاں پر تو ایسے بھی لوگ وزیر اعظم اور صدر بنے ہیں کہ جن کا کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کہ جن کا کوئی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ایسے لوگ بھی یہاں پر وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے ہیں اور صدر بنے ہیں۔ تو یہ کسی بھی ملک کے جمہوری ہونے کی علامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، عوام کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ عوام کس کو اپنا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جمہوریت کے طرز طور سکھانے والا اسلام ہے کہ جہاں پر خلیفہ تمام لوگوں کی مرضی اور مشوروں سے طے کیا جاتا تھا کہ کس کو خلیفہ بننا چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ رسم توڑی کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر پوتا بنتا چلا جائے۔ آج ہندوستان میں ایک ایسی ہی جمہوریت ہے جس میں عوام کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو تبدیل کریں، چینج کریں، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر عوام سے یہ موقع پیسے دے کر چھین لیا جاتا ہے۔ عوام کو 2-3 ہزار روپے پکڑائے جاتے ہیں اور ووٹ کسی اور کو ڈلوایا جاتا ہے جس میں عوام کی مرضی نہیں ہوتی۔ عوام جس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو نہ ڈال کر کسی اور کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہندوستان میں کیونکہ بیلو پاورٹی لائن لوگ زیادہ ہیں اور اس لیے یہاں پر ووٹ بہت زیادہ بکتا ہے۔ بہت سے غریب ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی حکومت عوام کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے کہ جس کو عوام نہیں چاہتی، جس میں عوام کی مرضی اور ان کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے منڈیاں لگتی ہیں، عوامی قائد خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ عوام کے ووٹوں سے چن کر آنے والا ایک عوامی قائد چند کروڑ کی عوض میں وہ بک جاتا ہے، اور جو بک جاتا ہے وہ پھر عوام کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ ان کو ان پارٹیوں نے خرید لیا ہے چند پیسوں کے عوض۔ تو اب ان لیڈروں کو وہی کرنا ہے جو یہ پارٹیاں کہیں گی۔ تو عزیزان گرامی، آزادی کے بعد سے اب تک یہی صورتحال بہت سی اسٹیٹ میں رہی ہے کہ جہاں پر پیسوں کے عوض بہت سے لیڈروں کو خریدا اور بیچا گیا ہے، پیسوں کے عوض راتوں رات حکومت گر گئی ہے اور پیسوں کے عوض راتوں رات کسی کی حکومت بن گئی ہے۔ جب کسی ایک پارٹی کی حکومت کسی ایک ریاست میں چند سال رہ جاتی ہے تو وہاں پر ترقی کے بجائے وہاں پر غربت اور افلاس آ جاتی ہے، جیسا کہ بہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے صرف 2-3 پارٹیاں ہیں جن کی وہاں پر حکومت رہی ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بہار کے جو لوگ ہیں وہ بہت سے اسٹیٹ میں نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں اور بہار میں ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا جو ان کو دوسرے اسٹیٹ میں ملتا ہے، کیونکہ بہار کی حکومتوں نے ان لوگوں کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہاں کے لوگ باقی اسٹیٹ میں نہ جا کر اپنے ہی اسٹیٹ میں کام کرنے کی کوشش کریں۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہ ایک مائنورٹیز کے لیے ایک چیلنج ہے کہ چیلنج سے کم نہیں ہے
کہ سب سے زیادہ خطرہ اس میں مسلمانوں کے لیے ہے کہ جس میں ان کی شناختوں کا مسئلہ ہے، ان کی شریعت میں مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں، یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان کی جو شریعت ہے، ان کی شرعی جو قوانین ہیں، ان کو ہم نکال دیں گے، ان کو ہم تبدیل کر دیں گے۔ ہندوستان میں رہنے والے بہت سے دانشور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن یا تو ہندوستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے یا تو پھر ہندوستان کو بدل سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں ہوش و حواس سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ جس میں جہاں بھی کوئی بھی سیکولر نمائندہ ہماری نمائندگی کرے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہم کو اس کو جتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ ہمارے سامنے ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پر ایک مسلم لیڈر کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک سیکولر نمائندہ جو کہ ہندو ہے چاہے سکھ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور جیتنے کے چانسز مسلم کے کم ہیں اور اس سیکولر نمائندے کے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اس مسلم کو نہیں چننا چاہیے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے، مسلمان ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو یہاں پر پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے جو کہ نمائندگی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو۔ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم لیڈروں سے زیادہ جو ہندو نمائندے ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کے ثابت ہوتے ہیں۔ اور حیدرآباد میں کچھ اسلامی تنظیموں نے ایک بہت بڑا مشورہ کیا ہے، بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ حیدرآباد سے مجلس کو اور باقی جگہوں سے کانگریس کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ تو کیا کہ کس کو وہ سپورٹ کرنے لگے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں اپنا ووٹنگ جو پرسنٹیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جس کا بھی ووٹ ہے وہ ایک بھی ووٹ ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنا ہر ووٹ اپنے اختیار کے لیے، اپنے آنے والے 5 سال کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہمیں ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج کے 2024 کے الیکشن میں تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کو بکھرنے نہ دیں، ہم اپنے ووٹوں کو ایک ہی امیدوار کے حق میں استعمال کریں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو۔ وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیسے کیسے حالات امت کو پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو تاکہ وہ ملت کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔